بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں دو بخاری شریف کی احادیث آپ سنیں گے۔ پہلی بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ ترجمہ: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر اپنے گھر سے، جو کہ سخ نامی محلہ میں تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، یہاں تک کہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور لوگوں سے بات چیت نہیں کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خبرہ چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما اور روتے ہوئے کہا: یا نبی اللہ، میرے والد آپ پر فدا ہوں، اللہ تعالی آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ کو ابھی آن واحد کے لیے ایک ہی موت آنی تھی، اور جو اللہ تعالی نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ ہو چکی۔ دوسری حدیث پاک صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے تو قاعدہ میں کہتے کہ حضرت جبرائیل و میکائیل پر سلام ہو، فلاں اور فلاں پر سلام ہو۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: بے شک اللہ ہی سلام ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس طرح کہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم اس طرح کہو گے تو تمہارا سلام زمین و آسمان میں موجود اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گا۔ پھر کہو: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس دو حدیث پاک سے چند فائدے اور مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بارگاہ میں ندا کر کے سلام کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث پاک کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں مثال ظاہری کے بعد قریب سے دور سے ہر طرح ندا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، السلام علیک ایہا النبی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خطاب کہہ کر حرف ندا کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجنے میں یکساں ہیں۔ جب پہلا درست ہے تو دوسرا بھی صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔